صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کا جو ایک طریقہ تھا وہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا۔ صلاۃ التسبیح کے ویسے تو کئی طریقے ہیں، بعض علماء نے اس کو 4 بھی لکھے ہیں، یعنی 4 طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی طریقے سے آپ پڑھیں وہ درست ہے۔ ایک اور بالکل آسان طریقہ میں آج آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بتاتا ہوں، آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو سکھلائی تھی، جس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جائے تو بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی فرضوں کا ثواب تو اللہ 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں، اور نفلوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو رمضان المبارک میں اگر پڑھی جائے تو اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں اور دیگر نوافل کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ خیر، اب میں آپ حضرات کو دوسرا طریقہ بتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید دینی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیے، جس سے آپ کو نئی ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ نمبر 1، نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، یہ نیت ہوگی۔ نیت باندھنے کے بعد آپ حضرات نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے فوراً بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا مکمل کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اکبر بھی تک بھی آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا مکمل پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں آپ 10 مرتبہ اور پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا، سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھا، یہاں پر یہ 25 مرتبہ ہو گیا کھڑے ہونے ہی کی حالت میں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ سجدے کی تسبیح سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھیں یا سجدے کی تسبیح کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، 10 مرتبہ۔ پھر سجدے سے بیٹھنے کے بعد، یعنی پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھ جاتے ہیں، پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ، الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا۔ اب آپ کو یہاں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں پڑھی جاتی، تو اس میں کیسے پڑھیں گے؟ میں نے بتا دیا، دوسری رکعت میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے تو سورت شروع کرنے سے پہلے ہی 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور سورت ختم کرنے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس لیے اس طرح 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ یعنی ثنا پڑھتے ہی 15 مرتبہ، سورت مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 25، 15 اور 10، 25۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، 35۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، 45۔ سجدے میں جانے کے بعد، سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، 55۔ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں پھر 10 مرتبہ، 65۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے پھر 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسرا سجدہ کرتے ہی آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ 15 مرتبہ، پھر سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ آپ پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔
اس طریقے سے یہ دوسرا طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعتوں میں آپ کا یہ 300 مرتبہ کلمہ ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، آپ حضرات اس طریقے سے بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات، بعض حضرات جمعے ہی کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ ضروری خیال کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جمعے ہی کے دن ضروری ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا، آپ کسی بھی دن آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، کہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 وقت چھوڑ کے دن میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، صبح اشراق کا وقت اور ایسے ہی زوال کے وقت اور عصر کے بعد کے وقت، تو کوئی حرج نہیں، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے صلاۃ التسبیح۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ صلاۃ التسبیح اور کوئی سے بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اور اس کو درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔